أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف. سورہ اعراف بھی مکی ہے، اور جس طرح میں نے مکی صورتوں کا تعارف کرایا تھا سورہ انعام میں، تو وہ ساری باتیں جو مکی صورتوں میں ہوتی ہیں وہ سورہ اعراف میں بھی ہیں. قیامت کا تذکرہ ہوگا، توحید کا تذکرہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا جائے گا، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا جائے گا، اور جنت اور جہنم کے حالات پیش کیے جائیں گے، اور اسی بیچ میں بتایا جائے گا کہ کچھ لوگ جنت میں گئے، کچھ جہنم میں گئے، لیکن کچھ لوگ ایک بیچ کی اونچی دیوار پر ہوں گے، جس دیوار کو اعراف کہتے ہیں، تو اس کے اوپر رہنے والوں کو اعراف کہیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے انشاءاللہ آج ہی کے درس میں وہیں تذکرہ آئے گا. لیکن گزشتہ صورت میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس صورت میں کئی انبیاء کرام کا تفصیلی تذکرہ کر کے بتایا جائے گا کہ جو کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج پیش کر رہے ہیں، پچھلے انبیاء کرام بھی یہی پیش کرتے رہے، اور جو کچھ مکہ کے مشرکین، عرب کے مشرکین آپ کے ساتھ رویہ اختیار کر رہے ہیں، پہلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کیا گیا. کس کا تذکرہ ہوگا؟ نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر ایک مقام پر بلکہ بالکل شروع میں آدم علیہ السلام کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. حروف مقطعات نے 5 تفسیریں بتائیں تھیں، ان میں سے آخری تفسیر یہ تھی کہ اللہ کے صفاتی ناموں کی طرف اشارہ ہو، تو یہاں بھی ہو سکتا ہے الف سے اللہ، اور لام سے لطیف، اور میم سے مالک یا مجید، اور صاد سے صبور. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک. کتاب ایک زبردست کتاب ہے. کس کا ترجمہ ہوا؟ عربی گرامر کے اعتبار سے ھذا کتاب، ایک زبردست کتاب ہے. انزل الیک، جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے. یہ عام کتاب نہیں ہے. اس کتاب کا مرتبہ، اس کی منزل کیا ہے، وہ 20ویں پارے میں آ رہا ہے. فلا یکن فی صدرک حرج. ایک زبردست کتاب ہے. جب زبردست کتاب ہے تو لا یکن فی صدرک، نہیں ہونی چاہیے آپ کے سینے میں حرج، کوئی تنگی، منہ، اس کی طرف سے، اس قرآن کی طرف سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. تنگی کس کی طرف سے تھی؟ ایک تو وہ پریشانی جو پہلی وحی کے موقع پر تھی کہ میں اس ذمہ داری کو کس طرح نبھاؤں گا اور کس طرح لوگوں تک پہنچاؤں گا، اور وحی کے نزول کے وقت کی تنگی بھی. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ قرآن پاک کی اس کثرت سے تلاوت کرتے تھے، تو اس کے لیے بھی فرمایا کوئی تنگی نہ ہو. کس لیے نازل ہوئی؟ لتنذرا، تاکہ آپ آگاہ کریں، بھی اس کے ذریعے سے، وذکرا، اور یہ نصیحت ہو، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. تو آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں کہ کون مانے گا کون نہیں مانے گا. آپ کا کام آگاہ کرنا ہے، اور ایمان والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. اتبعوا، جب یہ زبردست کتاب ہے تو اتبعوا، تم سب پیچھے چلو. تم سے مراد کون ہے؟ اے ساری دنیا کے لوگوں. ما انزل الیکم، جو اتارا گیا تمہاری جانب، یہ تمہاری جانب، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. تو جو پیغام تمہارے رب کی طرف سے آیا اس کے پیچھے چلو. ولا تتبعوا، اور مت پیچھے چلو، من دونہ، اس پیغام کو چھوڑ کر، اس قرآن کو چھوڑ کر، اولیاء، بہت سارے حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کے پیچھے، جن کو تم نے اپنا حاجت روا، مشکل کشا، اولیاء بنا رکھا ہے، ان کے پیچھے نہ چلو. قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ زبردست نصیحت آئی مگر تم دھیان نہیں دیتے ہو. اگر نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا جو پچھلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا، اور یہ اجمال ہے، آگے پھر تفصیل آئے گی کہ قوم عاد اور قوم ثمود کے ساتھ اور دوسری قوموں کے ساتھ کیا ہوا. کم من قریۃ، کتنی ہی بستیاں ہیں. کم کے معنی کتنی ہی، اور من اسی میں اور زیادہ مبالغہ کر رہا ہے. کتنی ہی قریۃ، بستیاں ہیں. اہلکناہا،
ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ آ رہا ہے قوم عاد اور سمود اور دوسری قوموں کا تذکرہ۔ فجاءہا تو آئی ہاں ان بستیوں کے پاس بأسنا ہماری پکڑ، ہمارا عذاب، بیاتن رات کو کے وقت میں، وہم او ہم رات کے وقت میں اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے۔ بات یبیت رات کو سونا، رات گزارنا، رات میں سوئے ہوئے تھے، سوتے 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 ہی رہ گئے۔ او ہم قائلون یا اس وقت میں عذاب آیا، ہم قائلون کہ وہ قیلولہ کرنے والے تھے۔ قائلون کے معنی قیلولہ کرنے والے، دن میں سونے والے۔ کچھ رات کو سوئے ہوئے تھے تو سوتے رہ گئے، کچھ دن میں سوئے ہوئے تھے تو سوتے ہی رہ گئے۔ فما کان دعواہم تو جب ہمارا عذاب آیا، ما کان دعواہم نہیں تھی ان کی چیخ و پکار، اذ جاءہم جب آئی ان کے پاس بأسنا ہماری پکڑ، الا مگر ان قالوا انہوں نے کہا، انا کننا ظالمین بے شک ہم تھے ظلم کرنے والے۔ تو کچھ رات میں سوئے تھے سوتے رہے، کچھ دن میں سوئے تھے سوتے رہے، یہ کوئی حسر نہیں ہے کہ بس انہی حالتوں میں عذاب آیا۔ آگے آ رہا ہے کچھ کھیل رہے تو اسی حالت میں ہی عذاب آ گیا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ یہ تو دنیا میں ہوا کہ وہ چیختے رہے، ہائے ہم ظالم تھے، مر گئے تو مر ہی گئے، لیکن اس پر چھٹی نہیں ہوئی، ابھی دوبارہ زندہ ہوں گے اور وہاں اور پوچھا جائے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ اور ضرور ہم پوچھیں گے، الَّذِينَ ان ہستیوں کو، نہیں الَّذِينَ ان لوگوں کو، اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ جن کی طرف بھیجا گیا تھا رسولوں کو، وَلَنَسْأَلَنَّ اور ضرور ہم پوچھیں گے ان ہستیوں سے مرسلین جن کو بھیجا گیا تھا، المرسلین بھیجے ہوئے۔ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے آپ نے کس طرح پیغام پہنچایا، قوموں سے بھی پوچھیں گے تم نے میرے پیغام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فَلَنُقَصَّنَّ عَلَيْهِمْ پھر ہم بیان کر دیں گے علیہم لوگوں کے سامنے، بعلم علم کی بنیاد پر۔ کیوں بیان کریں گے؟ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور ہم غائب تو تھے ہی نہیں، ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر لمحے میں لوگوں کے پاس تھے، ان کی ایک ایک بات ہم کو معلوم تھی۔ ہم خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کریں گے کہ انبیاء نے یوں دین پہنچایا اور تم نے اس طرح اس کا مذاق اڑایا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال کو تول کر کے حساب و کتاب اور فیصلہ ہوگا۔ والوزن اور تولا جانا، یومئذ اس دن، الحق برحق ہے، والوزن الحق یومئذ یوں بھی کر سکتے ہیں، اس دن کا تولنا برحق ہے، یہ تول اس دن کی یقیناً برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فمن تو ہر وہ شخص، ثقلت بھاری ہو جائیں گی، موازینہ اس کی ترازویں، ترازوؤں سے مراد ترازو کے پلڑے، اور اسی سے پتہ چلا کہ کئی ترازو ہوں گی الگ الگ اعمال کو تولنے کے لیے، تو جس کے ترازو بھاری ہو جائیں گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بھاری ہو گئے، ایمان کے اعمال کی بنیاد پر جھک گئے تو یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ وَمَنْ خَفَّتْ اور وہ لوگ ہلکے ہو جائیں گی، موازینہ اس کی ترازویں، اس کے پلڑے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ تو یہی ہیں وہ لوگ، خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ان کے ہماری آیتوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے۔ یہ پورے لمبے زمانے کی ایک تاریخ کی جھلک دکھا دی کہ ہر دور میں اسی طرح ہوتا رہا، لیکن آخر میں یوں تول کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! تول کر کس طرح فیصلہ کیا جائے گا، اعمال کس طرح تولے جائیں گے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بھی آئے گی۔ سورہ کہف کے آخر میں ہم پڑھیں گے کہ کافروں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، ان کا تو ایمان پر فیصلہ ہو جائے گا، ایمان ہے کہ نہیں، ایمان نہیں تو بہت ہلکے ہو گئے۔ اور پھر تولا کس کو جائے گا؟ قرآن کے انداز سے معلوم ہوتا ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال ناموں کو تولا جائے گا، اور بہت ساری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ہر عمل، ہر نیکی اور برائی ہی کو تولا جائے گا، نیکی ہی اسی کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول انہی کو ایک وجود عطا ہوگا، اس کو تولا جائے گا۔ اور تیسری بات، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ اور یقیناً مکنا ہم نے طاقت دی، تم کو فی الارض زمین میں، اے آج کے لوگوں، وجعلنا اور ہم نے مقرر کیا، بنایا، لکم تمہارے لیے، فیہا زمین میں، معایشہ زندگی گزارنے کے سامان مہیا کیے تمہارے لیے، معیشت ان کی جمع معایش، زندگی کے اسباب مہیا کیے، کس طرح زندگی گزارنی ہے،
قلیلا ما تشکرون، مگر بہت کم ہی تم شکر کرتے ہو۔ تمہارے لیے یہ سب کچھ مقرر کیا گویا تم اشرف المخلوقات ہو، تو آگے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک تذکرہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا اے انسانوں، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، جھک جاؤ تم آدم علیہ السلام کے سامنے۔ تو تمہاری شکلیں بنائیں، تم کو پیدا کیا تو آدم کے آگے جھک جاؤ، مطلب تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی تصویر بنائی، پھر ان کے سامنے فرشتوں کو جھکایا گیا، تو جب ان کے سامنے جھکے گویا تمہارے سامنے بھی جھکے، تم اشرف ہوئے اور وہ تمہارے مقابلے میں کم درجے میں ہوئے۔ یہ بھی یہاں بحث ہے کہ کیا فرشتے افضل ہیں کہ انسان؟ یقینی طور پر انسان افضل ہیں، لیکن افضل انسان افضل ہے۔ ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ جیسے افضل نہیں ہے حضرت جبرائیل سے، نعوذ باللہ۔ افضل انسان افضل فرشتوں سے افضل ہیں، اور جو درمیانے درجے کے انسان ہیں وہ درمیانے درجے کے فرشتوں سے افضل ہیں، اور جو کم تر انسان ہے شرک میں مبتلا وہ ساری کائنات سے بدتر ہیں، وہ فرشتوں سے کہاں افضل ہیں۔ فسجدوا، تو سجدہ کیا سارے فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس شیطان، حالانکہ شیطان ہے، آگے آ رہا ہے، وہ انسان جنوں میں، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن حکم اس کو بھی تھا۔ کیسے تھا ابھی پتہ چلے گا۔ لم یکن من الساجدین، نہیں تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال ما منعک، اللہ نے فرمایا ما، کس چیز نے، منع روکا، کا تجھ کو اے ابلیس، اللہ تسجد، کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے تجھ کو حکم دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کو بھی حکم تھا۔ قال انا خیر منہ، اور اس نے نہیں کہا کہ مجھے تو آپ نے حکم ہی نہیں دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ خالی فرشتوں کو حکم نہیں تھا، ساری کائنات جھکائی گئی، تبھی تو یہ اشرف المخلوقات بنا۔ قال انا خیر، اس نے کہا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں بہتر ہوں من سے، منہ اس سے، کیوں؟ خلقتنی، آپ نے پیدا کیا، نی مجھ کو، من نار، آگ سے، اور آگ کی خاصیت ہے وہ اوپر جاتی ہے، وخلقتہ، اور آپ نے پیدا کیا اس کو، من طین، مٹی سے۔ تو گویا بالفاظ دیگر کہنا چاہتا ہے کہ غلطی میری نہیں، غلطی آپ۔ قال فاہبط، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں بحث اور مناظرے کی گنجائش نہیں ہے، تو میرے حکموں کے آگے یہ دلیلیں پیش کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کو عبادت کرنی ہے، اس کا بندہ بننا ہے، اس کو بے چون و چرا اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اس کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے اور وہ مناظرے میں جیتتا ہے کہ ہارتا ہے، الیاذ باللہ، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ قال فاہبط، فرمایا اتر جا، منہا، یہاں سے، فما یکون لک، نہیں ہے جائز تیرے لیے، ان تتکبر، کہ تو اکڑے، تکبر کرے، فیہا، اس میں، فخرج، تو نکل، انک من الصاغرین، بے شک تو ہے من الصاغرین، ذلیل ہونے والوں میں سے۔ ابھی صغار ہم نے پڑھا تھا نا، ذلیل ہونا، پست ہونے والوں میں سے تو ہے، یہاں رہ کر تو تکبر کرتا ہے۔ قال انظرنی، اس نے کہا مہلت دیجئے، نی مجھ کو، الی یوم، اس دن تک، یبعثون، جس دن انسانوں کو، کائنات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، گویا دوبارہ زندہ ہونے تک مجھے مہلت دی جائے۔ اور آگے آ رہا ہے قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا تو ہے مہلت دیے ہوں میں سے، جا تجھے مہلت مل گئی۔ تو کیا اس کو دوبارہ زندہ ہونے تک مہلت ہے؟ آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ سورہ زمر میں، وہاں آ جائے گا کہ نہیں، سورہ زمر میں نہیں، اس سے پہلی سورت، سورہ زمر میں ہی ہم پڑھیں گے، وہاں آ رہا ہے کہ نہیں، اس کو اجازت دی گئی، کب تک؟ اور اس میں بھی آئے گا سورہ حجر میں بھی، کہ اس کو صرف انسان کی موت تک کی اجازت ہے، انسان کے مرنے تک کی اجازت ہے، دوبارہ زندہ ہونے تک کی اجازت نہیں ہے۔ قال فبما اغویتنی، اور اس نے یہ دعا کیوں کی اور اس کو مہلت کیوں ملی؟ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کا نافرمان ہے، مگر اس کے شان رحمت کو جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اللہ غضبناک ہو، اور انسان کتنا بھی جرم کرے مگر اس کے باوجود بھی جب اس سے دعائیں کرے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے، چنانچہ اس کی بھی دعا قبول ہوگی۔ قال فبما اغویتنی، تو اس نے کہا فبما، تو اس وجہ سے، اغویتا، تو نے گمراہ کیا، نی مجھ کو، یعنی تو نے مجھے گمراہ کیا، اپنی گمراہی کا الزام اللہ پر ڈالتا ہے، تو نے اس کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن، میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے میں، اب نہیں چھوڑوں گا ان کو، گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور کہاں بیٹھوں گا؟ سیدھے راستے میں،
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غلط کاموں میں لگتے ہیں تو کوئی وسوسہ نہیں آتا، نیکی کے کاموں میں لگتے ہیں وسوسہ آتا ہے۔ دیکھو شیطان کہہ رہا ہے میں سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، غلط راستوں پر وہ بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ ثم لآتینہم، کیوں؟ غلط راستوں پر جو لگ چکے ہیں وہاں اس کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ثم لآتین، پھر میں ضرور آؤں گا ہم ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں جانب سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر لوگوں کو شاکرین، شکر کرنے والا، اکثر لوگ تیرے نافرمان بن کر کے رہیں گے۔ قال فاخرج منہا، اللہ نے فرمایا نکل جا، منہا، اس میں سے، مذعومن، اس حال میں کہ تم مذعومن، ذلیل کیا ہوا، مذمت کیا ہوا ہے، مدحورن، دھتکارا ہوا ہے، نکل جا یہاں سے۔ لمن تبعک، تو نے کہا کہ میں اس طرح گمراہ کروں گا اور زیادہ کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، تو آگے کی آیت سے معلوم ہوا کہ ہاں تیری یہ باتیں چل جائیں گی اور کچھ لوگ تیرے پیچھے چلیں گے۔ لمن، ضرور بھی ضرور، من، جو آدمی تبعہ پیچھے چلے گا، کا تیرے، منہم، ان میں سے، تو گویا کچھ چلیں گے۔ لَأَمْلَأَنَّ، ضرور بھی ضرور بھر دوں گا میں جہنم کو، منکم، تم سے، اجمعین، سب کے سب سے، سب کو بھیج دوں گا جہنم میں، تجھ کو بھی اور جو تیرے پیچھے چلیں گے۔ شیطان نکل گیا جنت سے، اب آدم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے، وَيَا آدَمُ، اور اے آدم علیہ السلام، اسکن، بس جائیے، انت، آپ، وزوجک، اور آپ کی بیوی حضرت حوا بھی، الجنت، جنم میں، فکلا، تو دونوں کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے، جس جگہ سے تم چاہو، جتنا چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ، ولا تقربا، اور قریب نہیں جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، اس درخت کے قریب نہیں جانا، مطلب کھانے کا تو تصور بھی نہیں کرنا، اس کے پھل کھانے کا، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور یہاں سے اشارہ ہو گیا کہ جو قریب جائے گا گناہوں کے پھر بچ نہیں پائے گا۔ فتکونا من الظالمین، اگر تم قریب جاؤ گے تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فوسوسا، آدم علیہ السلام جنت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو فوسوسا، تو وسوسہ ڈالا شیطان نے، الشیطان آ گیا، شیطان نے، لہما، ان دونوں کو، لیکن اشکال ہوگا کہ وہ تو وہاں سے نکل چکا تھا تو اس نے کیسے وسوسہ ڈالا؟ تو بائبل میں تو یہاں عجیب قسم کی کہانی ہے کہ پھر وہ سانپ بنا اور مور کے پروں میں چھپا اور یوں جنت میں چلا گیا اور پھر جا کر کے وسوسہ ڈالا، لیکن ہمارے یہاں جواب دیا گیا، حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ وسوسہ کہتے ہی اس کو ہیں جو دور سے ڈالا جاتا ہے، تو وہ دنیا میں ہی رہا، یہاں سے اس نے وسوسہ ڈالا، لیبدیا، اس نے وسوسہ کس لیے ڈالا، اس کا مقصد کیا تھا، نتیجہ کیا نکلے گا، لام معاقبت، لیبدیا، تاکہ ظاہر کر دے وہ، لہما، ان دونوں کے لیے، ما بھوریا، وہ چیز جو چھپائی گئی تھی، عنہما، ان دونوں سے، من سوآتہما، یعنی ان دونوں کی شرمگاہیں، اس کو معلوم تھا میں وسوسہ ڈالوں گا، یہ درخت کھائیں گے، اس کے کھاتے ہی ایک کام ہوگا کہ ان سے جنت کا لباس غائب ہو جائے گا اور بالکل ایک دم دونوں ننگے ہو جائیں گے۔ وقال ما نہاکما، اور اس نے یوں وسوسہ ڈالا شیطان نے، اس نے کہا ما نہا، نہیں روکا، کما، تم دونوں کو، ربکما، تم دونوں کے رب نے، عن ہذہ الشجرہ، اس درخت سے، الا ان تکونا، مگر اس لیے روکا کہ ہو جاؤ گے تم دونوں، ملکین، دو فرشتے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم دو فرشتے بنو، تم بہت نیک ہو جاؤ، تو اس لیے تمہیں منع کیا ہے کہ جو اس کو کھاتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے۔ او تکونا، یا تم دونوں ہو جاؤ، من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں سے اسی جنت میں، اور اللہ تم کو ہمیشہ یہاں رہنے نہیں دینا چاہتا ہے۔ اور آگے آ رہا ہے سورہ طٰہٰ میں کہ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام بھول گئے، اس بات کو بھی بھول گئے کہ وہ کہتا تھا اس کو کھانے سے فرشتہ بن جاؤ گے، تو اللہ نہیں چاہتا تم فرشتے بنے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ فرشتے تو میرے سامنے جھکائے گئے ہیں، تو اس کا مطلب میں ان سے افضل ہوں، تو اگر میں فرشتہ نہ بنوں تو یہی تو میرے لیے بہتر ہے، لیکن وہ اس بات کو بھول گئے۔ او تکونا من الخالدین، یا تم ہو جاؤ گے یہیں رہنے والے۔ وقاسمہما، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم بھی کھائی، اور آدم علیہ السلام یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اللہ کی قسم کھائے اور پھر جھوٹ بولے۔ وہاں سورہ طٰہٰ میں کہ آدم علیہ السلام، نسی آدم علیہ السلام بھول گئے، شاید اس بات کو بھول گئے کہ یہ میرا دشمن ہے، شاید اس بات کو بھول گئے کہ اس درخت سے کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور بعض نے کہا کہ بھول گئے کس سے منع کیا گیا تھا، انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے قسم کھائی بے شک میں، لکما، تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین، ضرور بضرور نصیحت کرنے والوں میں سے، خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فدلاہما، دلا یدلی، اوپر سے نیچے کھینچنا،
अदला युदली ऊपर से नीचे लटकाना, दल्लाहुमा तो उन दोनों को नीचे उतार लाया, बिगुरूर धोखे के साथ। फलम्मा तो जब ज़ाक़ा दोनों ने चखा, अशजरत दरख्त को, बदत जाहिर हो गई, लहुमा उन दोनों के लिए, सौआतुहुमा उन दोनों की शर्मगाहें, अचानक शर्मगाहें खुल गई। वतफ़िक़ा और शुरू किया दोनों ने, यख़सिफ़ान चिपकाना, अलैहिमा अपने ऊपर, मिन वरक़िल जन्ना जन्नत के पत्ते। तवज्जो, जैसा शैतान ने वसवसा किया और उन्होंने उसकी बात को मान लिया तो सबसे पहला काम ये हुआ कि जन्नती लिबास गायब हुआ और शर्मगाहें खुल गई। लेकिन शर्मगाहों के खुल जाने पर क्या हुआ, दोनों ने जन्नत के पत्ते चिपका करके अपने आप को पर्दे में छुपाने की कोशिश की। इससे मालूम हुआ कि इंसान फितरी तौर पर पर्दा चाहता है, और इससे मालूम हुआ कि शैतान के हमले में सबसे पहले लिबास गायब होता है। वनादाहुमा रब्बुहुमा और पुकारा उन दोनों को, रब्बुहुमा उन दोनों के रब ने, अलम क्या नहीं, अनहुकु अनहा मना किया था मैंने, कुमा तुम दोनों को, अंतिल कुमा शजरा तुमसे कहता हूँ इस दरख्त से। और यहाँ पर वही पुरानी बात फिर दोहराता हूँ कि दोनों को बार बार मुखातब किया जा रहा है। ये कुरान का एहसान है कि बाइबल में कहा गया था कि इंसान मर्द गलती नहीं करता, औरत ने उससे गलती करवाई। कुरान पाक ने कहा नहीं, दोनों के साथ ये मामला हो रहा है। क्या मैंने तुम दोनों को मना नहीं किया था? वअकुल लकुमा और क्या मैंने तुम दोनों से नहीं कहा था, इन्न शैतान बेशक शैतान, लकुमा तुम दोनों का, अदुव्वुम मुबीन खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, तो तुमने क्यों नहीं इस बात को समझा? काला दोनों ने कहा। जब गलती हो गई तो माजरत भी दोनों ने पेश की, दोनों ने दुआएं की। रब्बना ए हमारे रब, ज़लमना जुल्म कर दिया हमने, अनफुसना हमारी अपनी जानों के ऊपर, व इल्लम तगफिर और अगर तू नहीं माफ़ करेगा, लना हमको, व तरहमना और तू रहम नहीं करेगा ना हम पर, लनकूनन्ना ज़रूर बेज़रूर हम हो जाएंगे, मिनल खासिरीन नुकसान उठाने वालों में से। हमारे माँ बाप की दुआ है, फिर सुनो, और हम भी यही दुआ करें। काला दोनों ने कहा, रब्बाना ए हमारे रब, ज़लमना हमने जुल्म किया, अनफुसना अपनी जानों पर, व इल्लम तगफिर और अगर तू नहीं माफ़ करेगा, बख्शेगा नहीं, लना हमारे लिए, व तरहमना और तू नहीं रहम फरमाएगा, लनकूनन्ना हम ज़रूर बेज़रूर हो जाएंगे, मिनल खासिरीन नुकसान उठाने वालों में से। क़ाल अहबितू बअदुकुम लिबादिन अदुव्व अल्लाह ने फरमाया, अहबितू उतर जाओ, बाज़ुकुम तुम में से, बाद लिबादिन बाज़ के लिए, अदुव्वुन दुश्मन होंगे, मतलब तुम शैतान के दुश्मन, शैतान तुम्हारा दुश्मन, और आपस में आपकी ज़ुर्रियत आपकी औलाद एक दूसरे की दुश्मन। और अहबितू जमा का लफ्ज़ लाए, तुम सब उतरो, तो सब कौन थे? यानी आदम अलैहिस्सलाम भी और आपकी औलाद भी सब। वलकुम फिल अर्द और तुम्हारे लिए ज़मीन में मुस्तक़र्रुन एक ठिकाना है, एक लंबे अरसे तक तुमको ज़मीन में रहना है, व मताउन इला हीन और ज़िंदगी गुजारने का सामान फ़ायदा उठाना है, इला हीन एक मुद्दत तक। क़ाल फ़ीहा तहयौना अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ीहा उसी ज़मीन में, तहयौना तुम ज़िंदगी गुजारोगे, व फ़ीहा तमूतूना और उसी ज़मीन में तुम मरोगे, व मिन्हा तुखरजूना और उसी से तुमको निकाला जाएगा। और निकलने के बाद जिसने जन्नत के काम किए होंगे वो वापस अपनी जागीर पा लेगा, जन्नत में आ जाएगा, और जिसने यहाँ के काम नहीं किए होंगे ऊपर आ चुका कि उससे जहन्नम को भर दूंगा। बात पूरी हो गई, मगर कुरान पाक आगे मजीद इस वाक़े पर तबसरा करता है और कहना क्या चाहता है कि इंसान की बुराई की जड़ क्या है और कहाँ से इंसान फिसला। ये है उसका दुश्मन शैतान, वो इसको फिसलाता है। और शैतान के वसवसे से सबसे पहले काम हुआ था कि लिबास उतरा था, तो गोया सबसे पहले जब आदमी गुमराह होना लगता है तो नेक लोगों का लिबास छोड़ता है। अब किस कदर कमज़ोरी और बेवकूफ़ी में मुब्तला वो लोग हैं जो कहते हैं कि लिबास का कोई मसला ही नहीं है। अब इस रुकू पर तवज्जो दें, लिबास का मसला नहीं है। जब आदमी नेकों का लिबास छोड़ देता है तो फिर वो कहाँ गिरता है, उसकी कोई ब्रेक ही नहीं रहती है। और जब तक नेकों का लिबास रहता है उसके पास तो शराब खाने पर जाता है, तो शराब खाने वाले भी कहते हैं कि भाई आप तो यहाँ आने के लायक नहीं है, कहाँ आ गए हैं आप। अगर ऐसा आदमी और किसी बेहयाई के अड्डे पर चला जाए तो लोग कभी उसको देखेंगे, कभी उसकी टिकट को देखेंगे, ये कहाँ आ गया है। उसको समझाएंगे आप तो यहाँ आने वाले लोगों में से नहीं लग रहे हैं, आप कैसे यहाँ आए हैं या बनी आदम। लेकिन शैतान पहले कपड़े उतार देता है, किस लिए? ताकि जहाँ भी जाएं, जो भी काम करें, कोई उनको पूछे ही ना। आज कितने लोग हैं उनको कहें
کہ بھئی اپنا ظاہر اچھا بناؤ، تو کہتا جائیے جائیے، ہم نے بڑے لوگ دیکھے کبے جبے اور دستار ہیں، یہیں ریش وہیں جبہ وہیں دستار، وقار شمہیں، اور بڑے گندے کام کرتے ہیں۔ تو آپ کیوں کرتے ہیں ایسے کام؟ ہم اس لیے جبہ دستار نہیں پہنتے تاکہ جتنے گندے کام بھی کریں ہم کو کوئی یہ الزام نہ دے سکے، ہم کہیں ٹھیک ہم تو وہیں گندے لوگ ہیں، ہم کرتے رہیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یا بنی آدم، او آدم کے بیٹو اور بیٹیاں دونوں اس میں شامل ہیں، بیٹیاں یا نہ کہیں کہ ہم نے شامل، جب بھی عربی کا انداز ہے بنی آدم کا بنی کہا جاتا ہے، اس میں بیٹے بیٹی دونوں آتے ہیں۔ قد انزلنا، یقیناً اتارا ہم نے، علیکم تم پر، لباس اتارا ہے، اتارنے کا مطلب کہ اتنی بڑی نعمت ہے، اخرجنا لکم، ہم نے اس کو خاص طور سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یواری سوآتکم، اور لباس کا مقصد کیا ہے؟ یواری، جو چھپاتا ہے، سوآتکم، تمہاری شرم کی جگہوں کو، پردے کی جگہوں کو چھپاتا ہے، اور خالی پردے کی جگہ تو گھٹنے سے لے کر ناف تک، بلکہ اس سے بھی کم تھوڑی سی جگہ ہے، وریشا، اور یہ لباس اتارا ہم نے تمہارے لیے، کس لیے؟ ریشن، زینت کے لیے، مفعول لہو، تو وہ لباس ہونا چاہیے جس سے تمہاری خوبصورتی میں اضافہ ہو، وہ لباس ہونا چاہیے جس سے تمہارا پردہ ہو، یہ ہے لباس کے مقصد۔ اور تیسرا مقصد وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی والا لباس، ذَلِكَ خَيْرٌ، وہی تو بہتر ہے، تقوی والا لباس، یہ بھی مطلب ہے کہ اس ظاہر کے لباس کے ساتھ ساتھ اندر کا تقوی اختیار کرو، لیکن لباس کا لفظ لائے ہیں تو اس کا مطلب وہ لباس جو تقوی والا ہے، تقوی کا معنی بچنا، وہ لباس جس سے انسان گناہوں سے بچ جائے، جبہ اور دستار کو نہیں چھوڑتا، غلطیاں ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی، کس لیے کہ اگر چھوڑ دوں گا پھر تو بریک ہی ٹوٹ جائے گی، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں گروں گا۔ ابھی اگر میں جبہ اور دستار ہیں، جبہ بھی ہے، دستار بھی ہے، لمبی داڑھی بھی ہے، جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے جھوٹے بھی تھو تھو کرتے ہیں کہ یار ہم جھوٹ بولتے ہیں، چلو ہم ہیں گندے لوگ، تو جھوٹ بولتا ہے ایسے نیک آدمی کی شکل بنا کر کے۔ لباس التقوی، اور بچاؤ کا لباس، ذالک خیر، بچنے والا لباس جو گناہوں سے بچاتا ہے وہ بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، مردوں کے لیے جبہ و دستار کہہ رہا ہوں، اور بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کیا ہے؟ لباس التقوی، پردے کا لباس، وہ جیسا لباس پہنتی ہیں۔ کتنی آج کہتی ہیں کہ نہیں چونکہ برقعے میں اور پردے میں بہت گندے کام ہوتے ہیں اس لیے ہم نے پردہ ہی اتار دیا، یعنی کپڑوں میں جوئیں پڑی تھیں تو ہم سے جوئیں دھوئی نہیں گئیں تو ہم نے کپڑے اتار کے پھینک دیے، کیا ضرورت ہے، جوئیں پڑتی ہیں ان میں۔ سبحان اللہ، اگر کوئی پردے کے اندر گندے کام کرتی ہے تو آپ اچھے کام کر کے دکھاؤ، لیکن زیادہ اچھے کام انشاءاللہ پردے والیاں ہی کریں گی۔ آج بھی پردے والی کوئی غلط کام کرتی ہے تو پوری دنیا چیخ جاتی ہے، یہ پردے والی ایسا کام کر رہی ہے، اور بے پردے والی کیا کیا کام کر رہی ہیں، کسی کے کان پر جو نہیں رینگتی، سب سمجھتے ہیں کہ بے پردہ ہے نا تو اس کا یہی کام ہے، یہ گندے کام کرے گی۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتوں میں سے، نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، یہ اللہ کے احکام ہیں۔ یا بنی آدم، او آدم کے بیٹو اور بیٹیوں، لا یفتنن، ہرگز فتنے میں مبتلا نہ کر دے کم تم کو، الشیطان، فتنے میں مبتلا کرنے کا مطلب کہیں تم کو پھسلا نہ دے، کما اخرجا، جس طرح کہ نکالا اس نے، ابویکم، تمہارے ماں باپ کو، من الجنتی، جنت سے، ینزع عنہما، اور جنت سے نکالا تو کیا کیا؟ ینزع، چھین لیا اس نے، کھینچ کر اتار دیا اس نے، عنہما، اتارتا ہے وہ، کھینچ لیتا ہے ان سے، لباسہما، ان دونوں کے لباس کو، کیسے نکالا کہ ان سے ان کے لباس چھین لیے، یہ تم سے تمہارا لباس بھی چھینے گا، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ دکھائے ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کی، سوآتہما، شرمگاہیں۔ ہائے ہائے، یہ تمہارا چھپا ہوا دشمن ہے، اس سے بچو۔ انہو یراکم، بے شک وہ، یرا، دیکھتا ہے، کم، تم کو، ہوا، وہ ابلیس، وقبیلہ، اور اس کی برادری بھی دیکھتی ہے، اس کا خاندان بھی دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، اس طور پر کہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو، تو یہ چھپا ہوا دشمن ہے، اس سے بچنا زیادہ مشکل ہے۔ انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے بنایا شیطانوں کو، اولیاء، دوست، للذین، ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ اکبر، ان کا یہ دوست بن جاتا ہے، بچو اس سے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب جو ایمان نہیں لاتے شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ گندے سے گندا کام کرتے ہیں، مگر اس کو منسوب کر دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بھی ایسا کرتے تھے۔ چنانچہ عرب کے لوگ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، سارے نہیں کرتے تھے، کچھ قبائل ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ ان کو پوچھتے تھے ننگے ہو کر کیوں طواف کرتے ہیں؟ کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔
وَإِذَا فَعَلُوا اور جب کرتے ہیں وہ فَاحِشَةً کوئی بے حیائی کا کام قَالُوا وَجَدْنَا تو کہتے ہیں پایا ہم نے علیہا اسی کام پر آباءنا اپنے باپ دادا کو وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا اور اللہ نے حکم دیا نہ ہم کو بہا اس کا مطلب ان کو حکم دیا کہیں ملا ان کو اللہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا اتنے عقل مند تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو حکم نہ دیا ہو اور انہوں نے یہ گندا کام یوں ہی شروع کر لیا ہو قل آپ فرما دیجئے ان اللہ لا یامر بالفحشاء اور کم سے کم اتنا تو سوچو گندی باتوں کا حکم اللہ دے گا کبھی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یامر نہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کی باتوں کا ننگے ہو کر طواف کرنے کا اللہ حکم دے گا کیا سوچ رہے ہو اتقولون علی اللہ کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما وہ باتیں لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو قل آپ فرما دیجئے امر ربی بالقسط اگر یہ پوچھنا ہو کہ رب نے حکم دیا میرے رب نے کیا حکم دیا ہو میں تمہیں بتاؤں امارا حکم دیا ربی میرے رب نے بالقسط انصاف کا ہر چیز میں انصاف برتو اور یہ بھی نا انصافی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کپڑے اتار دو یہ نعمت اللہ نے تم کو عطا فرمائی اور شیطان نے مذہب کے نام پر تم سے کپڑے چھین لیے دنیا میں زیادہ تر جو کپڑے چھینے شیطان نے وہ دھرم کے نام پر ہی چھینے کہ دھارمک لوگوں کو کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہو تو ننگ درنگ ایسے ہی پھرتے رہیں گے اور کچھ لوگوں کے بے حیائی کے نام پر چھین لیے کپڑے شیطان نے یہ تمہارا دشمن تم سے تمہارے کپڑے چھین گیا میرے رب نے انصاف کا حکم دیا اس میں بعض حضرات نے کہا کہ انصاف سے ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہے وہ کیا مکہ کے رہنے والے مشرک ننگے ہو کر طواف نہیں کرتے تھے باہر کے لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور ان کو مکہ والوں نے سکھایا تھا چونکہ ان کے پیر یہی تھے یہ کیسے سکھاتے تھے وہ کہتے تھے کہ دیکھو تم لوگوں نے گندے کام کیے گناہ کے کام کیے کپڑے لگا کر تو جن کپڑوں میں گناہ کیا وہی کپڑے لگا کر کے تم طواف کرو گے تو ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے بھی تو یہی کپڑے لگا کر کے بڑے گندے گندے کام کیے ہیں تو آپ کیوں کپڑوں کے ساتھ طواف کرتے ہیں تو وہ kہتے تھے ہم تو پیروں پیغمبروں کی اولاد ہیں ہمارے پاپ تو خود بخود معاف ہو جاتے ہیں اسی پر فرمایا کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا اگر ننگے ہونے کی بات ہوتی تو پھر ان کو بھی حکم ہوتا مگر اس نے ان کو حکم نہیں دیا تم کو حکم دیا کچھ تو عقل سے کام لو وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ اور میرے رب نے حکم دیا کہ سیدھا کرو تم اپنے چہروں کو عند کل مسجد ہر ایک سجدے کے وقت میں مطلب سجدہ بہت مسجد سے مراد سجدہ اور سجدے سے مراد ساری نماز میرے رب نے مجھے حکم دیا سیدھا رکھوں منہ کو نماز کے وقت میں مطلب کہ نماز کے وقت میں اہتمام کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اللہ کے گھر کی طرف رخ بھی کروں اور جتنا بھی پردہ داری ہو سکے وہ ساری کروں وَدْعُوهُ اور رب نے حکم دیا کہ تم پکارو اس کو مخلصین خالص کر کے لہ الدین اسی کے لیے دین کو اس کا ترجمہ پھر سن لیں وَأَقِيمُوا اور میرے رب نے حکم دیا کہ تم سیدھا کرو وجوہکم اپنے چہروں کو عند کل مسجد ہر ایک نماز کے وقت میں وَدْعُوهُ اور پکارو اس کو اور ادعو کا ایسے موقع پر ترجمہ ہوتا ہے عبادت کرو اللہ کی ادعوه ویسے تو عبادت اور دعا دونوں ایک ہی ہیں اللہ مسعودی ہر جگہ عبادت کا معنی دعا کا معنی عبادت کرتے ہیں وَدْعُوهُ لیکن یہاں خاص طور سے عبادت کرو اللہ کی مخلصین اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوں تم لہو اسی کے لیے الدین دین کو یعنی عبادت کو خالص اسی کی کما بدأ جس طرح کہ اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تم کو تعودون اسی طرح تم لوٹو گے جس طرح اسی نے پیدا کیا اسی کی بارگاہ میں تم پہنچو گے اور تنہا پہنچ جاؤ گے فریقاً ہدا پھر وہاں کیا حقیقت کھلے گی فریقاً ایک جماعت کو ہدا اس نے ہدایت دی وفریقاً اور ایک جماعت ایسی ہوگی حق علیہم الضلالہ پکی ہوگی ان کے اوپر گمراہی وہاں جا کر راز کھلیں گے ابھی سے دیکھ لو کہ کون سی جماعت ہدایت پر ہے اور کس کے اوپر گمراہی پکی ہوگی انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء کون ہے گمراہ انہم بے شک وہ ایسے لوگ ہیں اتخذوا انہوں نے بنایا تھا الشیاطین شیطانوں کو اولیاء دوست من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر کے پھر کیا ہوا شیطان ان کو گمراہ کرتے رہے وَيَحْسَبُونَ اور وہ گمان کرتے رہے انہم مہتدون کہ وہ ہدایت والے ہیں یا بنی آدم او آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں کس نے تم کو کہا کہ عبادت کے وقت میں ننگے ہو جاؤ اور خاص طور سے جب کعبہ کا طواف کرو تو ننگے ہو کر طواف کرو یا بنی آدم او آدم کے بیٹوں خذو زینتکم خذو پکڑ لو زینتکم اپنی زینت کو عند کل مسجد ہر ایک نماز کے وقت میں ہر ایک سجدے کے وقت میں
اور ہر مسجد کے وقت میں بھی۔ مطلب نماز جب پڑھو تو خاص طور سے کپڑے پہن کر پڑھو، اور خالی کپڑے نہیں کہا کہ سطر چھپا کر کے پڑھو۔ کتنے بے وقوفی میں مبتلا ہیں وہ لوگ، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، جو آج کچھے لگا کر نماز پڑھنے لگ گئے ہیں۔ قرآن کیا حکم دے رہا ہے؟ زینت کو اختیار کرو ہر نماز کے وقت میں۔ زینت تمام فقہاء نے کہا اس کا مطلب کہ انسان کے پاس جو سب سے اچھے کپڑے ہو سکتے ہیں وہ کپڑے لگا کر کے نماز پڑھے، اور خاص طور سے جب مسجد میں جائے اور اجتماعی نماز پڑھے تو وہاں اچھے سے اچھے کپڑے لگا کر کے جائے۔ اور اگر اس کے پاس اچھے کپڑے تھے اور اس نے گھٹیا لگا کر کے مسجد میں نماز پڑھ لی تو اس نے مکروہ کام کیا، ناپسندیدہ کام کیا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ یہ بات بھی کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ مذہب کے نام پر بہت ساری چیزیں حرام کر دی تھی، اس پر کہا کھاؤ اور پیو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی نہ کرو، حدوں سے آگے نہ بڑھو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ حدوں سے آگے بڑھنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو لا يحب، پسند نہیں فرماتا ہے۔ آخری بات لباس کی، وہ کہتے تھے کہ نہیں اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، من حرم، کس نے حرام کیا، زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، اور زینت سے مراد لباس۔ اور دیکھیے لباس کے دو مقصد ہیں، ایک مقصد پردہ داری، ابھی پیچھے گزر چکا پردہ، اور دوسرا مقصد ہے ریشہ، زینت۔ تو قرآن زینت کو دہرا رہا ہے کہ صرف پردے والا لباس ہی کافی نہیں ہے۔ جیسے آج نا وہ لمبا سا ایک کچھا لگا لیتے ہیں، گھٹنوں تک آتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں گھٹنے ننگے، اور اس کو باندھتے ایسے ہیں الیاذ باللہ کہ سجدے میں جاتے ہیں پیچھے سے سارے ننگے، لیکن اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم کپڑے پہن کر کے آئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کپڑے نہیں، زینت اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، پورا لباس جس میں زینت ہو، زینت کا اظہار ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے، من حرم، کس نے حرام کیا، زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، التی اخرجا، جو نکالی تھی اللہ نے، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے۔ یہ زینت اصل میں تو اللہ کے عبادت گزار بندوں کے لیے ہے۔ کس بے وقوف نے تم کو کہا کہ مذہبی لوگ ننگے ہوتے ہیں؟ والطیبات، اور پاک چیزیں کس نے حرام کی، من الرزق، روزی میں سے۔ یہ بھی ان کا تصور تھا کہ مذہبی لوگ اچھی چیزیں نہیں کھاتے ہیں۔ قل ہی، آپ فرما دیجئے، ہی یہ پاک چیزیں اور یہ زینت کی چیزیں، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ دنیا کی زندگی میں یہ چیزیں ایمان والوں کو اور بے ایمان والوں کو سب کو ملتی ہیں، لیکن اصل میں ایمان والوں کے لیے ہیں، انہی کے صدقے سے سب کو مل رہی ہیں۔ اور جب دنیا میں ایک بھی ایمان والا نہیں رہے گا پھر قیامت آ جائے گی، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہ ساری چیزیں ایمان والوں کے لیے خالص ہو جائیں گی۔ مطلب جو جہنم میں جائیں گے نہ ان کو کچھ کھانے کو ملے گا، نہ پینے کو ملے گا، اور نہ ان کو کچھ پہننے کو ملے گا۔ الامان والحفیظ، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ یہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کوئی ایک قطرہ پانی دے دو، ایک لقمہ کھانے کا دے دو، مگر نہیں دیا جائے گا۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو، لقوم یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کپڑے اللہ نے حرام کیے ہیں۔ قل، آپ فرما دی جاؤ میں بتاؤں حرام کیا چیزیں ہیں۔ انما حرم، بے شک حرام کیا ربی، میرے رب نے، الفواحش، بے حیائی کی باتوں کو، فاحشتن کی جمع فواحش، بے حیائی والی باتیں، ما ظہر منہا، جو اس میں سے ظاہر ہیں وہ بھی حرام، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہیں وہ بھی حرام، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، چوریاں ڈکیتیاں کرنا، ننگے ہو کر ناچنا، یہ کھلم کھلا بے حیائی ہے۔ کفر کرنا، شرک کرنا، حسد اور کینہ اور بغض اور عداوت، یہ سب چھپی ہوئی بے حیائیاں ہیں، یا اعلانیہ طور پر گناہ ہوں وہ بھی، اور جو چھپ کر گناہ کیے جائیں وہ بھی۔ والاسم والبغی، اور حرام کیا اللہ نے اسم، گناہ کو، والبغی، اور زیادتی کو، یعنی انسان ایک دوسرے پر ظلم کریں یہ بھی حرام ہے، اللہ کی حق تلفی کریں یہ بھی حرام ہے، بغیر الحق، ناحق۔ وَأَن تُشْرِكُوا، اور خاص طور سے اللہ نے حرام کیا اس بات کو کہ تم شریک بناؤ باللہ، اللہ کے ساتھ، ما، ان ہستیوں کو، لم ينزل به سلطانہ، لم ينزل، نہیں اتارا، بھی جن کے بارے میں اللہ نے سلطان، کوئی دلیل۔ وَأَن تَقُولُوا، اور یہ حرام کیا کہ تم کہو علی اللہ، اللہ کے اوپر، ما، وہ باتیں، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، بڑی ایک اہم بات بتائی جا رہی ہے۔ اس طرح کے بے حیائی کے کام لوگ کرتے رہتے ہیں، گندے کام کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو فوراً ملیا میٹ کیوں نہیں کر دیتا ہے؟ فرمایا جس طرح ایک آدمی کی زندگی طے ہے کہ اتنی عمر اس کو گزارنی ہے،
تو جب تک اس کا وقت نہیں آئے گا تب تک اس کی موت نہیں آئے گی، اس کو مہلت دی جائے گی۔ اسی طرح انسانوں کے ایک طبقے کے لیے ایک مہلت ہے، جب تک وہ مہلت کا زمانہ نہیں گزرے گا اس طرح کے لوگ یہ سب کچھ کرتے رہیں گے، اس پورے طبقے کو ہٹایا نہیں جائے گا۔ یا بنی آدم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر ایک امت کے لیے اجل ایک مدت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب ان کی مقرر مدت آتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ، پھر ان کو مؤخر نہیں کیا جاتا ہے ساعتاً ایک گھنٹہ بھی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب تک وہ مدت آتی نہیں تو اس سے مقدم نہیں کیے ہو سکتے ہیں۔ وہ جب آ جائے تو لا يستاخرون، وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، ولا يستقدمون، اور جب تک نہیں آئے تو وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں، یعنی اس سے پہلے مر نہیں سکتے۔ یا بنی آدم، آخری بات، اے آدم کے بیٹو، آدم کے بیٹو، پہلے دن ہی سے ہم نے تم کو کہہ رکھا ہے، اما یاتینکم، اگر ہو یہ بات کہ آئیں کم تمہارے پاس رسل منکم، تم میں سے رسول، یقصون علیکم، وہ بیان کرتے ہوں تمہارے سامنے آیاتی، میری نشانیاں، فمن اتقا، جب بھی رسول آئے، پہلے دن ہی تم سے کہا گیا تھا اور اتنے رسول آئے اور اب آخری پیغمبر آ چکے، پہلے دن ہی کہا گیا تھا جب بھی رسول آئیں گے، فمن اتقا، تو جو کوئی تقوی اختیار کرے گا، وَأَصْلَحَ، اور اپنا حال درست کر لے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ایسے لوگوں کو آگے کا کوئی غم ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا، اور رسول آیا اور اس کے باوجود وہ لوگ جنہوں نے جھوٹا سمجھا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور جو اکڑ گئے ان کے مقابلے میں، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ فمن اظلم، تو کون بڑا ظالم ہوگا اس آدمی سے؟ آپ کہیں یہ لفظ تو کئی مرتبہ آ گیا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، تو ایک ہی تو بڑا ظالم ہوگا۔ بھائی اعتبار کا فرق ہو گیا، وہاں پہلے پارے میں آیا تھا جو مسجدوں سے روکے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں، یعنی اگر کہیں سے روکنے سے کوئی ظالم بنتا ہے تو جو مسجد سے لوگوں کو روکے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ اگر کوئی جھوٹ بولنے کی وجہ سے ظالم ہوتا ہے تو اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہنے کی وجہ سے جو ظالم ہے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ اگر کوئی کسی پر بہتان لگانے سے جھوٹ ظالم بنتا ہے تو جو اللہ پر بہتان لگائے کائنات میں اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ فمن اظلم، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن افترا، جس نے بہتان لگایا علی اللہ، اللہ کے اوپر کذباً جھوٹا، او کذبا، یا جھوٹ سمجھا اس نے بھی آیاتی، اس کی آیتوں کو، اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، ینالو، پہنچے گا ہم ان کو، نصیب ہوگا ان کو، ملے گا ان کو، ینالو کا ترجمہ کیا ملے گا؟ نصیبہم، ان کا حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے۔ کئی تفسیریں ہیں، آسان بات جو ہم سمجھ جائیں وہ کیا ہے کہ جتنے لوگ اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اور اللہ کو اوپر جھوٹے بہتان لگا رہے ہیں، یہ گندی باتیں گھڑ کے اللہ کے سر لگا رہے ہیں، ان کو زندگی میں جو اللہ نے ان کا مقدر لکھ دیا ہے وہ مقدر کا ان کو ملتا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے یہ فوراً مر جائیں اور ان کے کھاتے کی لکھی ہوئی روزی باقی رہ جائے۔ اولئک ینالہم، یہ ہیں وہ لوگ، حاصل ہوگا ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ، ان کا مقدر، من الکتابی، لکھے میں سے، جو لکھ دیا پہلے سے وہ ملے گا ان کو۔ لیکن حتی اذا جاءتہم، یہاں تک کہ جب آتے ہیں ہم ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، یتوفونہم، ہمارے رسول سے مراد ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، وہ ان کی جان نکالیں گے، تب تک ان کو ملتا رہے گا یہ۔ قالوا، تو وہ فرشتے کہیں گے، اینما کنتم، کہاں گئے وہ، ما کنتم تدعون، ہم چھپا ہوا ہے، جن کو تم پکارا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، بڑی بڑی ہستیاں اور بڑے بڑے پاورفل بابے اور ماتا تم نے مانے ہوئے تھے، اب موت کا وقت آیا، بلاؤ ان کو تاکہ وہ تمہیں مرنے سے بچائیں۔ قالوا ضلوا عنا، وہ سب کہتے ہیں وہ گم ہو گئے ہم سے، کوئی ہم کو موت سے نہیں بچا سکتا، تو جب مرنے سے نہیں بچا سکتے تو وہ جہنم سے بچائیں گے۔ وشہدوا، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنی ذات کے خلاف، انہم کافرون، کہ وہ کافر تھے ہی کہاں، وہ ایسے جھوٹ موٹ خدا مانے ہوئے تھے۔ قال ادخلوا، اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ، فی امم، ان جماعتوں میں، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئی، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، انہی کے ساتھ داخل ہو جو تم بھی، فی النار، آگ میں، جس طرح پہلے گئے آگ میں، تم بھی گھس جاؤ آگ میں، گھستے چلے جاؤ۔
اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو طبقے ہوں گے، ایک گمراہ کرنے والا، ایک گمراہ ہونے والا۔ گمراہ کرنے والا جو بڑا طبقہ ہے وہ پہلے جائے گا، تو پچھلے طبقے سے کہا جا رہا ہے کہ جہاں آپ کے پہلے گئے چلے جائیے آپ بھی وہاں۔ کلما جب بھی داخل ہوگی امتن کوئی جماعت، لعنت اختہا، وہ لعنت کرے گی اختہا اپنی بہن کو۔ کون سی بہن؟ جو پہلے سے جہنم میں جا چکے ہیں، ان کو دیکھی لعنت تمہارے اوپر، بے ایمانو تم بھی یہیں پڑے ہوئے ہو۔ حتیٰ اذا ادارکو، یہاں تک کہ اذا ادارکو، جب کہ وہ سارے کے سارے مل جائیں گے وہاں۔ ادارکا یہ لفظ ذرا مشکل ہے، 20ویں پارے میں آ رہا ہے، وہاں اس کے معنی ختم ہونے کے ہیں، اور یہاں ادارہ کا معنی رل گڈ ہو جانا، جبکہ سب خلط ملت ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے فیہا اس میں جمیعاً سب کے سب۔ قالت اخراہم، تو کہیں گے پیچھے والے، لِأُولَاهُمْ آگے والوں سے، پہلے والوں سے کہیں گے اے خدا ان بدبختوں نے ہم کو گمراہ کیا، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ ہیں وہ بے ایمان، اضلوا جنہوں نے گمراہ کیا تھا نا ہم کو، فآتی یہ کون ہے جو گمراہ کرنے والے؟ سورہ احزاب میں آ رہا ہے، ایک مذہب کے ٹھیکیدار، دوسرے قوموں کے لیڈر، قوموں کے ٹھیکیدار، یہ ہیں وہ لوگ اضلوا جنہوں نے گمراہ کیا نا ہم کو، فآتی تو آپ دیجئے ہم ان کو عذاباً ضعفاً ڈبل عذاب، من النار جہنم کا، ان کو دوگنا عذاب دے۔ اللہ کا جواب لکل ضعف، سب کے لیے دوگنا ہے۔ ایک معنی دوگنا کہ یہ کہ تم اس کے لیے دوگنا مانگ رہے ہو، ان کو ڈبل اس لیے کہ یہ خود بھی ڈوبے اور تم کو بھی لے ڈوبے، اور تمہیں بھی ڈبل اس لیے کہ تم نے میرا نہیں مانا اور ان کا کہا مانا۔ دوسرا ترجمہ سب کے لیے ڈبل ہے، یعنی ہر ایک کا عذاب بڑھتا جا رہا ہے، لیکن روایات سے یہ ثابت ہے کہ جنہوں نے گمراہ کیا ان کا عذاب ڈبل ہوگا، تو جن کا ڈبل ہے دوسروں کا بھی بڑھ کر ان تک پہنچے گا تو وہ ان سے اور آگے ہو جائیں گے، پھر یہ جب وہاں پہنچیں گے وہ اور آگے ہو جائیں گے، پھر وہ وہاں پہنچیں گے وہ اور آگے ہو جائیں گے، عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ لِكُلٍّ ضِعْفٌ ہر ایک کے لیے ڈبل ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ کہہ دینا کہ چونکہ ان لوگوں نے، گمراہ لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا، جی ہم کیا کریں، عوام بیچارے، عوام تو پریشان ہیں، یہ کہنے سے نہیں جان چھوٹ جائے گی۔ بہت سارے مسلمانوں میں بھی کہہ دیتے ہیں جی مولوی نے ہم کو گمراہ کر دیا، نیارے نیارے مولوی، نیارے نیارے مسئلے، نئے نئے مسئلے گھڑتے ہیں۔ نہیں نہیں، مولوی گمراہ ہے تو یہ کہنے سے تو نہیں چھوٹ جائے گا۔ وقالت اولاہم اور کہیں گے پہلے والے، لأخراہم پچھلے والوں سے، فما کان لکم تو نہیں ہے تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت، کیا ملا تمہیں ہماری چگلی لگا کے شکایت کر کے؟ تم بڑے آئے کہ ہم ان کو ڈبل دو، تمہیں کون سی فضیلت ہے، کیوں ہمارے پیچھے چلتے تھے؟ فذوقوا العذاب تو تم بھی چکھو عذاب کو، بما کنتم تکسبون ان کمائیوں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا کیا کمائی ہوئی اور کیا ملے گا؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھوٹا سمجھا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، واستکبروا اور وہ اکڑے عنہا ان آیتوں کے مقابلے میں، لا تفتحوا نہیں کھولا جائیں گے، نہیں کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ابواب السماء آسمان کے دروازے، اور جنت کہاں ہے؟ آسمانوں میں، تو اس لیے واو تفسیری ولا يدخلون الجنہ یعنی وہ نہیں داخل ہوں گے جنت میں، جنہوں نے گناہ کیے، ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا، اکڑے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط یہاں تک کہ حتی یلجا داخل ہو جائے الجمل اونٹ، فی سم الخیاط سوئی کے سوراخ میں، جس طرح سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا پار ہونا ناممکن، اور بعض نے سمانا بھی ترجمہ کیا، جس طرح سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا آ جانا ناممکن ہے، اسی طرح تمہارا جنت میں پہنچنا ناممکن ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ ہائے ہائے جہنم میں پہنچے، وہاں کیا ہوگا؟ اللہم احفظنا لہم من جہنم مہاد، لہم ان کے لیے، من جہنم، لہم مہاد من جہنم، یوں ہے سلگرد، ان کے لیے جہنم کا مہاد بچھونا ہوگا، جہنم کے معنی آگ کا ڈھیر، ان کے لیے آگ کے ڈھیر کا بستر ہوگا، بچھونا، مٹرس نیچے کا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ اور ان کے اوپر سے ہوگا، غواشن من جہنم یہ چھپا ہوا ہے، جہنم کا لحاف، اوڑھنا بھی جہنم ہوگا، بچھونا بھی جہنم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا اس کے مقابلے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیے،
تو بیچ میں بات روک کر کے ان کو ملے گا کیا، وہ آگے آ رہا ہے، بیچ میں کہا کوئی کہے جی ہمارا دل بھی کرتا تھا نیکیاں کریں مگر کیا کروں، جانتا ہوں زہد و طاعت سبھی مگر طبیعت ادھر جاتی نہیں، کوئی کہے جی ہے بڑے مشکلیں نیک کام کرنے، فرمایا جھوٹ بول رہا ہے، لا نکلف نفسا نہیں ذمہ دار بناتے ہیں ہم کسی جان کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے بقدر، جتنی جس کو طاقت دی اتنا ہی اس کو ذمہ داری دیتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون یہ جنت میں پہنچیں گے، اور جنت میں بھی کیسے پہنچیں گے، ذرہ برابر بھی وہاں کوئی تکلیف کا تصور نہیں کر سکتا، دو ایمان والے تھے پکے ایمان والے مگر آپس میں کچھ کھٹ پٹ رہتی تھی، مزاج ہی تھوڑا سخت تھا، تو پھر دونوں جنت میں چلے گئے تو کیا وہاں جا کر بھی جھگڑتے رہیں گے، فرمایا نہ، وَنَزَعْنَا اور ہم کھینچ کر نکال دیں گے ما جو کچھ ہوگا فی صدورہم ان کے سینوں میں من غل کھوٹ میں سے، تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار من تحتہم ان کے نیچے سے الانہار نہریں، تو دلوں کو صاف کر کے ہم جنت میں لے جائیں گے، پھر وہاں کسی کو تصور اور خیال ہی نہیں رہے گا کہ ہمارا کبھی جھگڑا بھی ہوا تھا، وقال الحمد اور وہ کہیں گے الحمدللہ، حمد ہوتی ہے ہر کام کے آخر میں، تو جو عمل کر رہے تھے دنیا کا جو سلسلہ تھا وہ پورا ہوا اور واپس آگے جنت میں، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی ہدانا جس نے ہدایت دی نہ ہم کو لہذا اس کی جس نے اس جنت میں ہم کو پہنچایا، وما کننا لنہتدی اور ہم نہیں تھے لنہتدی کہ ہم راستہ پا لیتے، لولا ان ہدان اللہ اگر یہ بات نہ ہوتی ہدان اللہ کہ اللہ نے ہدایت دے دی ہم کو، اگر اللہ ہم کو نہ پہنچاتا ہم یہاں نہ پہنچے تھے، لقد جاءت رسل ربنا بالحق یقیناً آئے تھے رسول ربنا ہمارے رب کے بھیجے ہوئے بالحق حق کو لے کر، یقیناً وہ سچا دین لائے تھے، اور جو جنت اور جہنم کی باتیں کی تھی بالکل سچی باتیں، ہم تو پہنچ گئے ہم نے دیکھ لیا جنت کو، ونودو اور آواز دی جائے گی ان کو، کون دے گا اللہ ہی جانتا ہے، ان تلکم الجنہ تم سے کہہ رہے ہیں وہ ہے جنت، اورثتموہا تم کو اس کا وارث بنا دیا گیا ہے، یہ تمہارے باپ کی جاگیر تھی پھر مل گئی، بما کنتم تعملون ان کاموں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کیا اور اس کے کام کیا، جنت تو اللہ کے کرم سے ملتی ہے، تو پھر کیوں ان کاموں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے یہ اور شاباشی ہے، سبحان اللہ، شاباش بڑے اچھے کام کیے تھے، مل گئی جنت تمہیں، ملی میرے کرم سے، ابتدائی سبب بنے آمال۔ ونادا اصحاب الجنہ اب جنت میں پہنچ گئے تو جنتی اور جہنمی دونوں ایک دوسرے سے کھربوں کلومیٹر دور، دونوں ایک دوسرے سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہیں کھربوں کلومیٹر دور، مگر اللہ کی شان یہ ہوگی کہ ایسے باتیں کریں گے جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہوں۔ ونادا اصحاب الجنہ اور آواز لگائیں گے جنتی لوگ، دیکھیے آج کی اس دنیا میں دیواروں کو سنا رہا ہوں لیکن کتنے لوگ سنیں گے، ایک دوسرے سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں کتنے دور ہیں، تو اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ونادا اصحاب الجنہ اور آواز لگائیں گے جنتی لوگ اصحاب النار جہنمی لوگوں سے، ان کے قد وجدنا یقیناً پا لیا ہم نے ما وعدنا جو وعدہ کیا تھا نا ہم سے ربنا ہمارے رب نے، حقا بالکل سچا، ہمیں تو ہمارا رب کا وعدہ سچا دکھائی دے گیا مل گیا، فہل وجدتم کیا تم نے پایا ما وعد ربکم جو وعدہ کیا تھا تم ربکم تمہارے رب نے تم سے، کیا وہ سچا حقا تم نے بھی سچا پایا، قالوا نعم وہ کہیں گے ہاں ہم سے بھی سچا وعدہ ہو گیا پورا، کیسے، نیکوں سے وعدہ تھا تم کو جنت ملے گی تو فرمایا ہم کو تو ملی، تو بروں سے وعدہ تھا اگر باز نہیں آؤ گے تم کو جہنم میں ڈالوں گا، تو تم نے بھی دیکھ لیا کہاں ہو گیا پورا، فَأَذَّنَ تو آواز لگائے گا مؤذن ایک آواز لگانے والا، کون ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، فرشتہ ہوگا، بینہم ان دونوں کے بیچ میں سے آواز لگائے گا اللعنت اللہ کہ لعنت ہو اللہ کی علی الظالمین ظلم کرنے والوں پر، تم ظلم کرتے رہے باز نہیں آئے، اب جہنم میں پہنچ گئے اور کہہ رہے ہو کہ ہو گیا وعدہ پورا، الذین یصدون کون تھے یہ جن پر اللہ کی لعنت، الذین یصدون جو روکتے تھے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیسے روکتے تھے، یبغونہا میں پیچھے بتا چکا، یبغون لہا یبغون فیہا او یبغون معوجا، اس معنی میں یبغونہا آسان اردو میں کیا ترجمہ کریں گے، جو تلاش کرتے تھے ہاں اس راستے میں عوجن ٹیڑھا پن،
یعنی دین میں کیڑے نکالتے تھے، نون میں نکتے نکالتے تھے اور بال کی کھال اتارتے تھے اور عیب تلاش کر کر کے لوگوں کو دین سے متنفر کرتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور جو آخرت کو نہیں مانتے تھے لعنت ہو ان کے اوپر۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، آ گیا وہ منظر جو شروع صورت میں عرض کیا تھا اعراف کا۔ وَبَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے بیچ میں، جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ میں، جنت اور جہنم کے بیچ میں حجاب، ایک پردہ ہوگا، ایک اونچی دیوار ہوگی جو دونوں کے بیچ میں آڑ بنے گی، اور ہر اونچی دیوار کو، اونچی چیز کو عرب اعراف کہتے ہیں۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اس اونچی دیوار کے اوپر، اعراف کے اوپر، رجال، کچھ لوگ ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تمام تر روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں ابھی گئے تو نہیں، لیکن ان کو امید ہے کہ جنت میں چلے جائیں گے۔ کیوں؟ ان کی نیکیاں اس معیار کی نہیں تھیں کہ فوراً جنت میں چلے جائیں، کچھ خرابیاں، کچھ کمزوریاں بھی تھیں، لیکن اتنی کمزوریاں نہیں کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے، تو اس کے لیے ان کو روک کر رکھا جائے گا اعراف پر۔ اور آ رہا ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یہ داخل نہیں ہوئے لیکن امید کرتے ہیں کہ چلے جائیں گے۔ یہ جو بیچ کے لوگ ہیں، یعرفون، یہ پہچانتے ہیں، کلن بسیماہم، کلن، ہر کسی کو، بسیماہم، ان کے نشان سے، ان کے نشان سے پہچانیں گے۔ وہ تو جو جہنم میں پڑے ہوئے تو خود پہچان گئے کہ یہ جہنمی ہیں، جو جنت میں پڑے ہوئے تو پہچان گئے یہ جنتی ہیں، تو ان کو نشان سے پہچاننے کا کیا مطلب؟ فرمایا نہیں، ایک ایک آدمی کو اس کے نور ایمان کی بنیاد پر جنتی کو پہچانیں گے، ایک ایک جہنمی کو اس کے کفر کی نحوست کی بنیاد پر پہچانیں گے۔ اور فرمایا کہ یہی پہچان دنیا میں بھی ہوتی ہے کہ نور ایمان سے، ایمان کی معرفت سے آدمی پہچانتا ہے کہ کون آدمی نیک ہے، کون اپنے مالک کو ماننے والا ہے، کون نہیں ماننے والا ہے۔ وَنَادَوْا، اور وہ جو اعراف پر ہیں وہ آواز لگائیں گے، اصحاب الجنہ، جنتیوں کو آواز لگا کر کہیں گے، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، السلام علیکم۔ تو جنتی جواب دیں گے، نہیں دیں گے، یہاں تذکرہ نہیں، ظاہر ہے انشاءاللہ دیں گے۔ لم يدخلوها، وہ اعراف والے داخل نہیں ہوئے ہوں گے اس میں، جنت میں، وہم یطمعون، مگر وہ طمع کریں گے کہ ہمارا رب کرم کر کے ہم کو جنت میں داخل کرے گا، چنانچہ ہوں گے وہ آخر داخل۔ وَإِذَا صُرِفَتْ، اور جب پھیری جائے گی، ابصارہم، ان کی نگاہ، تلقاء اصحاب النار، جہنم والوں کی جانب، قالو، تو وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، مت بنا تو ہم کو، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ۔ اوہ کیسے جل رہے ہیں، کیا سزا پا رہے ہیں، کس طرح مصیبت میں گرفتار ہیں، اے خدا ہم کو اس مصیبت سے بچانا۔ جس طرح اعراف والوں نے جنتیوں سے بات کیا، وہ جہنمیوں سے بھی بات کریں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔